اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج اور اسراء کے واقعہ کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معراج کا معجزہ یہ صادر فرمایا ہے۔ معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا، وجہ سبب علت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سال معراج پر بلایا گیا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ حزن کے معنی غم، حزین غمگین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سال چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ڈال کے مانند تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دفاع اور اپنی مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا ابو طالب کا شیوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اقرار باللسان نہیں تھا لیکن تصدیق بالقلب موجود تھا، کیونکہ شعب ابی طالب میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں 40 تک اشعار ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اس ایک ایک شعر کو اگر رکھا جائے تو انہوں نے چیلنج کیا ہے مشرکین کو، لاؤ میرے بھتیجے جیسے کوئی شخص، بادشاہوں میں کوئی ایسا شخص لے کے آؤ، دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی غم تکلیف، تو یہ نبوت کا 10واں سال ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے معراج اور اسراء کی ترتیب اور اس قرآن مجید کی آیات کا جو تفسیر اور تشریح ہے اس کی ترتیب جبرائیل امین کے ذریعے سے بنائی۔ تو اس آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو۔ یہاں پر عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبد کو، بندے کو اللہ رب العزت نے اسراء معراج اور سیر کرائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے نورانی مخلوق پر بشری مخلوق کو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں نے اسراء اور معراج کا سفر رات کو کرایا، دن کو نہیں۔ کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.